الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم معزز و مکرم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور محترم سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع فرمایا ہے. میرے عزیز بھائیوں، دعا کریں کہ جو آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، صحیح طریقے سے ہم سب کو سن کر کے ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیز بھائیوں، ہمارا اور آپ کا اور پورے جہان کا پروردگار رب پالنہار فرماتے ہیں: ان اول بیت وضع للناس، کہ اے پورے دنیا کے انسانوں کان کھول کر سن لو، سب سے پہلا جو گھر دنیا کے اندر، اس زمین کے اندر بنایا گیا وہ اللہ کا گھر ہے، جسے ہم اور آپ مکہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ مکہ شریف. اور آگے فرمایا: مبارکا وہدی للعالمین، کہ یہ مکہ شریف، یہ بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر سب سے زیادہ بابرکت گھر ہے. صرف بابرکت ہی نہیں بلکہ پورے جہان اور پورے سنسار والوں کے لیے، پورے دنیا والوں کے لیے، چاہے وہ امریکہ کے اندر رہنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ دکشن امریکہ کے اندر یا بر اعظم آسٹریلیا کے اندر، یورپ کے اندر، بر اعظم ایشیا کے اندر، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر کیوں نہ ہو، پورے دنیا کے انسانوں کے لیے وہ گھر رحمت اور ہدایت ہے. کیا ہے بھائی؟ رحمت اور ہدایت ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا وہ گھر بنایا ہے مکہ، جس کی طرف ہم اور آپ رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بیت اللہ شریف سے خوب پکی سچی محبت عطا فرمائے اور اس گھر کی ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے. میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان کے اوپر پیدا کیا اور حضرت آدم کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر دونوں کو جنت کے اندر داخل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے دونوں سے فرمایا: اے آدم اور حوا، تم دونوں جنت میں کھاؤ پیو اور مزے کی زندگی گزارو، لیکن میرا حکم ہے کہ تم ایک درخت کے قریب مت جانا. فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ آدم اور حوا تم دونوں ایک درخت کے قریب مت جانا. بالآخر شیطان نے بہکایا، چلے گئے. اللہ رب العزت نے دونوں کو زمین پہ اتارا. حضرت آدم کو ملک سری لنکا کے سراندیپ جگہ پہ اتارا اور حضرت حوا کو جدہ سعودی عرب کے ایئرپورٹ وہاں پہ اتار دیا. 350 سال تک حضرت آدم اور حوا، آدم روتے رہے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. میرے عزیز بھائیوں، بالآخر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے توبے کو قبول کر لیا. پھر دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خوشخبری سنائی کہ اے آدم، اللہ رب العزت نے آپ کی بات سن لی، آپ کی دعا کو قبول کر لیا. اب چلیے. دونوں کو، حضرت آدم کو ہندوستان سے گزارتے ہوئے، پاکستان ہوتے ہوئے، ایران عراق ہوتے ہوئے پھر سعودی عرب پہنچے. حوا کو لایا گیا، ایک جگہ عرفات ہے، وہاں پر دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی. دونوں میاں بیوی بن کر زندگی گزارنے لگے، جس کی اولاد ہم اور آپ یہاں پر نظر آ رہے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے سفر کر کے
ایک حج نہیں بلکہ 40 حج یہاں سے جا کر کیے ہیں پیدل مکہ شریف. تو کریں گے نا انشاءاللہ ہم لوگ بھی انشاءاللہ. خیر میرے عزیز بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے مکہ شریف بیت اللہ شریف کا پورا حج کرنے کا طریقہ بتایا. آپ اسی طریقے سے حج کرتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام اپنے نسلوں کو، اپنے قوم کو دین کی باتیں بتاتے رہے. بالآخر حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ بھی نبی بنے آگے چل کر کے. لیکن میرے عزیز بھائیوں، میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا گھر مکہ کو بنایا اور پھر بعد میں جا کر کے ایک اور گھر بنایا، وہ بھی فرشتے کے ذریعے سے بنایا، جسے کہتے ہیں بیت المقدس، جسے کہتے ہیں مسجد اقصی، جو فلسطین کے اندر واقع ہے. میرے عزیز بھائیوں، ان دونوں گھر کو آباد کیا ایک بڑے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق کے اندر پیدا ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں. حضرت ابراہیم اپنے تینوں بیویوں کو لے کر سفر کرتے ہوئے ملک عراق سے گزرتے ہوئے سعودی عرب پہنچے. ایک بیوی حضرت حاجرہ کو مکہ شریف جہاں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں پر بسایا، جس سے لڑکا پیدا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام. دوسری بیوی کو بسایا فلسطین کے اندر، جس سے پیدا حضرت حاجرہ کو بسایا. حضرت سارہ علیہ السلام کو بسایا، جس سے پیدا ہوا حضرت اسحاق. تو حضرت اسماعیل نے اور حضرت ابراہیم نے دونوں مل کر کے مکہ شریف کو آباد کیا. اور جس طریقے سے اللہ کا حکم تھا نماز پڑھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جو طریقہ بتائے گئے تھے، وہ سارے کے سارے عمل کیے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پر. اور حضرت اسحاق علیہ السلام وہاں مکہ بیت جو مسجد اقصی جو فلسطین کے اندر ہے، اس گھر کو آباد کیا. آج جہاں پر ہم اور آپ حالات سنتے ہیں کہ لڑائیاں چل رہی ہے اور وہاں کے مسلمان بیچارے مسجد اقصی کی آزادی کے خاطر، آج ہم لوگ حالات سے بالکل واقف ہیں. میرے عزیز بھائیوں، ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد اقصی وہ اللہ کا گھر ہے جو ہمارا اور آپ کا سب سے پہلا قبلہ اول رہا ہے. میرے عزیز بھائیوں، آج یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ان دشمنان اسلام نے اس گھر کو قبضہ کر لیا ہے. تو ایسی حالت میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مسجد اقصی کی فتح کے لیے دعا مانگے. کم از کم اتنا ضرور کریں میرے عزیز بھائیوں کہ ان کے لیے رو دھو کر دعا مانگے کہ اللہ رب العزت ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کو، حماس مجاہدین کو وہ حوصلہ و ہمت عطا فرمائے کہ ان ظالم صہیونیوں کو، ان یہودیوں کو، ان دشمنان اسلام کو نیست نابود اور ان کو ختم فرمائے، اور جتنا جلد ہو سکے مسجد اقصی کو ان ظالموں سے آزاد کروائے. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ ہاں میرے عزیز بھائیوں، دعا ہی سب کچھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سب سے بڑا ہتھیار دے کر گیا ہے وہ دعا ہے. الدعاء سلاح المومن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ اے میرے بندو، اے میرے مسلمانوں، تم مجھے پکارو. اجیب دعوت الداعی، کہ اے میرے بندو تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، میں تمہاری بات کو سنتا ہوں. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ حالات بڑے گمبھیر ہیں مسلمانوں پر، ایمان والوں پر. تمام طرف سے مسلمانوں پر ایک طریقے کی یلغاریں ہو رہی ہے، ہمارے ایمان پر حملہ ہو رہے ہیں، ہماری مسجدیں کتنی ساری ٹوٹ رہی ہے. ایک مسئلہ تو وہاں کا ہے، دوسرا ہم اور آپ حالات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں. میرے عزیز بھائیوں، ایسے موقع پر میں یہاں پر بیٹھنے والے تمام مسلمان بھائیوں کو ایک پیغام، ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے سب سے پہلا گھر مکہ کو بنایا، پھر جا کر کے بیت المقدس کو بنایا. اب اللہ رب العزت نے پھر اپنے بندوں کے ذریعے سے آج لاکھوں کروڑوں مسجدیں بنوا رہے ہیں. یہ جو مسجد کی ڈھلائی جو ہونے کے لیے جا رہا ہے، میرے عزیز بھائیوں، ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ اس مسجد کے بنانے میں ہم تمام کے تمام حصہ لیں گے نا بھائی انشاءاللہ. یہ ظالم چاہے ہماری ایک مسجد نہیں ہزاروں مسجدوں کو شہید کر دے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے میرے بندو تم میرے گھر کو آباد کرو، میرے گھر کو بناؤ.
آقا جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی سرٹیفکیٹ دی ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ کے نبی کتنے اچھے اور پیاری باتیں اور حدیث بتلا کر چلے گئے میرے عزیز بھائیوں کہ جو کوئی دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے گھر کو بنائے گا، اللہ رب العزت آخرت میں جنت میں عالی شان محلات تعمیر کروائے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، ہمت اور حوصلے کے ساتھ مسجد میں تعاون کرنا ہوگا، اور اللہ کے گھر کے بنانے میں انشاءاللہ ہم اور آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے نا بھائی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ حضرات کے انشاءاللہ کہنے کو اور ہمت اور حوصلہ بلند کرنے کو قبول فرمائے میرے عزیز بھائیوں. اس لیے کہ ہمارے درمیان بڑے بڑے علماء کرام بھی تشریف فرما ہے. مجھے صرف 10 منٹ کا وقت دیا گیا تھا، اس لیے کہ میرے عزیز بھائیوں بات تو بہت ساری لمبی ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ وقت نہیں دیا گیا ہے. اس لیے میں بھی مجبور ہوں، جو نظامت والوں کی طرف سے جو ذمہ داری جو پابندی بنائے عائد کیے جاتے ہیں اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے. وقت ہو گیا تو اس لیے میرا عزیز بھائی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا پھر کبھی ایسا وقت ملا تو ہم آپ کے درمیان پھر تشریف لائیں گے، اور آپ کے درمیان انشاءاللہ قرآن و حدیث سے متعلق جو ہمارا اور جو پورے جہان کا پروردگار اللہ ہے جس طریقے سے قرآن کے اندر فرمایا ہے ان تمام باتوں کو سن کر کے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین کو سن کر کے اس پر ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. ہمارے درمیان جو بڑے بڑے علماء کرام باہر سے تشریف لائے ہیں، اسی طریقے سے اسٹیج پر بھی تشریف فرما ہے. ہم سب ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ جتنے بھی مہمان تشریف لائے ہیں ان تمام کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. آپ نے